بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ عمران خان کا ایک جملہ امریکہ کی خارجہ پالیسی نے تباہ کر دی۔ عمران خان کا وہ ایک جملہ اتنا بھاری ہے کہ وہ دنیا اب استعمال کر رہی ہے۔ جب عمران خان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے افغانستان کے معصوم بچوں پر بمباری کرنے کے لیے اور معصوم لوگوں کا قتل عام کرنے کے لیے، تو عمران خان نے ایک الفاظ کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں، میں کبھی معصوم لوگوں کا اور معصوم بچوں پر امریکہ دہشت گرد فورس اور امریکہ دہشت گرد آرمی کو کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا، میرے ہوتے ہوئے بھی، کہ وہ پاکستان کی سرزمین استعمال کریں اور لوگوں کا قتل عام کریں۔ تو عمران خان نے وہ الفاظ استعمال کیا تھا کہ امریکہ کے ہم کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو عمران کا لفظ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اس کے بعد عمران خان کو کہا گیا یورپ کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے آپ روس کا دورہ ملتوی کریں اور روس اور یوکرین کی جنگ کے معاملے پر ہمارا ساتھ دیں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں کہ تمہارا غلام ہوں، کیا تم مجھے اپنا غلام سمجھتے ہو؟ میں اپنی آزاد خارجہ پالیسی رکھوں گا اور پاکستان کسی معاملے پر کسی ملک کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور بھارت نے بھی عمران خان کی خارجہ پالیسی اختیار کرتے ہوئے وہ کسی کا ساتھ نہ دیا، لیکن پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کی حکومت گرا دی، کیونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اتنی توہین ہوئی کہ وہ ان کے ابوؤں کو یعنی باپ کو کیسے عمران خان انکار کر سکتا تھا۔ تو اس لیے عمران خان کی حکومت جنرل باجوہ نے گرائی، جس کی گواہی مولانا فضل الرحمان نے اور نون لیگ کے رہنما دے رہے ہیں اور شاہد خان عباسی اور دیگر لوگ پیٹھ پر سینہ دے رہے ہیں۔ تو اب معاملہ جب ایران اور یوکرین کی جنگ کا ایران اور پر جب اسرائیل دہشت گرد ریاست نے اور امریکہ دہشت گرد ریاست نے حملہ کیا اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت ہوئی اور اس کے بعد ایران پر حملے جاری رہے، تو عمران خان کا وہ لفظ بھاری رہا۔ تو یورپ کو کہا گیا کہ آپ جنگ میں شامل ہوں۔ یورپ نے کہا امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ۔ عمران خان کا وہ جملہ ایک بھاری رہا۔ جب چائنا کو کہا گیا، رشیا کو کہا گیا اور جاپان کو کہا گیا، آسٹریلیا کو کہا گیا، نیوزی لینڈ کو کہا گیا، نیدرلینڈ کو کہا گیا، آئرلینڈ کو کہا گیا، اسکاٹ لینڈ کو کہا گیا اور اسپین کو کہا گیا اور جرمنی کو کہا گیا اور فرانس کو کہا گیا، ان لوگوں نے اور برطانیہ کو کہا گیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک جو ایران کی ناکہ بندی کی ہوئی اور اس کے بعد ایران امریکہ کے ذہنی مریض یعنی ٹرمپ نے کہا کہ ہم آب حرمت سے امریکہ جہازوں کی پرسکوٹی کر کے لنگھائے گا، تو سعودی عرب کے ایئر بیس یعنی سعودی عرب کی فضا استعمال کرے گا، تو سعودی عرب نے امریکہ کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ جو امریکہ کے صدر یعنی ٹرمپ شیطان نے جو شہزادہ بن محمد سلمان ہے اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ اچھے نہیں تھے، وہ قابل بولے جانے والے الفاظ ہی، لیکن وہ شیطان آدمی نے دیے تھے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ ایسے الفاظ استعمال کریں۔ عمران خان کا یہ لفظ کہ ہم امریکہ کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے، تو سری لنکا نے کہا کہ ہم امریکہ کو کسی صورت اپنی بندرگاہیں، فضائی اور اڈے نہیں دیں گے، امریکہ کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ بنگلہ دیش نے بھی امریکہ کو کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، لیکن پاکستان کی حکومت اور جنرل عاصم منیر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو کہیں نہیں۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان کا ایک الفاظ اور عمران خان کا ایک لفظ امریکہ کی جو خارجہ پالیسی تباہ کر دی گئی ہے۔ آگے پہلے امریکہ یہ کہتا تھا کہ ہم نے وہ کرنا ہے تو تمام ممالک کھڑے ہو کر اس کے پیچھے چل دیتے، لیکن امریکہ کو نہ کرتے، لیکن امریکہ کے پیچھے چل دیے جاتے، لیکن اب وہ حالات بدل چکے ہیں کہ امریکہ کی نہ کوئی بات مانتا ہے نہ کوئی امریکہ کا کہنا مانتا ہے۔ تو اس لیے امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ عمران خان کے ایک الفاظ یعنی ایبسلیوٹلی ناٹ نے تباہ کر دیے اور عمران خان کا وہ لفظ امریکہ کی خارجہ پالیسی پر بھاری رہا۔ تو آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ عمران خان کے جو الفاظ تھے اور عمران خان کی حکومت گرائی گئی اور اس کے بعد جو ہوا
وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے محاذ پر عمران خان کے الفاظ ہی سخت تھے، اور عمران خان کے جو الفاظ تھے وہ قابل تعریف ہے۔ اب پوری دنیا امریکہ کے آگے یہی الفاظ دہراتی ہے: ہم آپ کے غلام نہیں ہیں، اور ایبسولوٹلی ناٹ، اور امریکہ کو کہہ دیتی ہے کہ ہم آپ کے وہ الفاظ یا وہ باتیں نہیں مانیں گے جو آپ ہم سے منوانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کی وہ خارجہ پالیسی جو پاکستان میں اپنائی تھی، حکومت عمران خان نے اپنائی تھی، اب دنیا نے یعنی یورپ نے، فرانس نے اور جرمنی نے اور اسپین نے اور بہت سے ممالک نے اپنائی ہے کہ وہ اب امریکہ کی باتیں نہیں مانیں گے۔ پہلے امریکن ممالک کو لے کر معصوم لوگوں یعنی شام میں قتل عام کیا اور عراق میں قتل عام کیا، اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے پہلے بھی اعتراف کیا کہ ہم نے معصوم لوگوں کا جو قتل عام کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آج کے دور میں قتل عام نہیں چھپایا جا سکتا۔ انٹرنیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر رہیں تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیشن یا ایسے ویلاگ میں باتیں ملتی رہیں۔ شکریہ۔